سنکر گاؤں میں موسم بہار کی آمد تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، درختوں پر نئے پتوں کا آنا، سردی کا زور کم ہو جانا، لوگوں کا اپنے گھریلو کاروبار اور گھر کے کاموں میں چست ہو جانا بہت دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بہار کی وجہ سے پرندے چہچہا رہے تھے اور بہار کے آنے پر بہت خوشی کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے اور بہار آ گئی ہے اس بات کا پیغام بھی دے رہے تھے۔ دوسری طرف ماسٹرنی صاحبہ نے اسکول کے اسمبلی میں سب بچوں سے کہا، ایک دن بعد اسکول میں جشن بہارا کی منایا جائے گا۔ سب بچوں نے لازمی اسکول میں آنا ہے اور صاف ستھرے یونیفارم میں آنا ہے۔ اس دن سب بچے اسکول میں پہلے پودے لگائیں گے، اس کے بعد بادشاہ سلامت سب بچوں سے باتیں کریں گے اور اس کے بعد بچے کھیل کود کرنا چاہیں یا کھانا پینا کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی پڑھائی سے چھٹی ہوگی، اسکول سے نہیں۔ اس لیے سب بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسکول میں موجود ہوں اور اس اوسم ایونٹ میں جشن بہارا کے مزے اٹھا سکیں۔ اب آپ سب اپنی اپنی کلاس میں جا سکتے ہیں۔ سب بچے یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کتاب بنا کر کلاس روم کی طرف جانے لگے۔ ڈھولو نے چھوٹو سے کہا، میں بہت سارے پودے لگاؤں گا۔ چھوٹو بولا، کیا تمہیں پودے لگانے آتے بھی ہیں؟ میں پودوں کو کبھی پانی نہیں دیا اور چلے پودے لگانے۔ ڈھولو غصے میں بولا، تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے پیدا ہونے سے پہلے اور اب تک تم ہی پودے لگاتے آئے ہو، جیسے تمہیں تو بڑا آتا ہے پودے لگانا۔ چھوٹو بولا، اگر لگانا نہیں آتا تو کیا ہوا، ددو سے سیکھ دوں گا۔ اتنے میں ماسٹرنی جی بولی، خاموشی سے کلاس روم کی طرف جاؤ۔ بچے جلدی جلدی اپنی کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں۔ باقی دنوں کی طرح آج بھی پڑھائی ہوئی اور اپنے روزمرہ کے وقت کے مطابق بچوں کو اسکول کی چھٹی ہوئی۔ ڈھولو اور چھوٹو اسکول سے گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں ان کا ایک دوست بابو ملا جو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھٹی پر تھا۔ یعنی اسے کچھ تھا تو نہیں، بس کھیل کود کے لیے چھٹی کی تھی۔ ڈھولو اور چھوٹو نے بابو کو ایک دن بعد اسکول میں ہونے والے جشن بہارا کے ایونٹ کے بارے میں بتایا۔ بابو یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں تو ضرور حصہ لوں گا پودے لگانے کی سرگرمی میں۔ ڈھولو نے پوچھا، کیا تمہیں پودے لگانے آتے بھی ہیں؟ بابو بولا، آتے تو نہیں مگر اگر کوئی سکھا دے تو ضرور لگا لوں گا۔ تو چھوٹو بولا، چلو ٹھیک ہے، ددو کے پاس چلتے ہیں، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے اور ہمیں پودے لگانا بھی سکھا دیں گے۔ ڈھولو بولا، تو ہم یہاں پر وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، چلو چلتے ہیں ددو کے پاس۔ یہ کہہ کر وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گھر پہنچ کر تینوں ددو کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ددو بولے، آج کیا کام پڑ گیا ہے جو تم تینوں اسکول سے سیدھا آ کر میرے پاس بیٹھے ہو؟ ڈھولو، چھوٹو، تم نے تو ابھی تک اسکول کا بستہ بھی نہیں اتارا۔ جاؤ جلدی سے اپنا بستہ اور یونیفارم اتار کر آؤ اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں۔ دونوں بستہ اتارنے کے لیے جلدی سے کمرے میں جاتے ہیں اور بستہ اتار کے فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ ڈھولو بولا، کیا آپ ہمیں پودے لگانا سکھائیں گے؟ تو ددو کہتے ہیں، یہ آج اچانک تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹو بولا، ہمارے اسکول میں آج ماسٹرنی صاحبہ نے کہا ہے کہ ایک کے دن بعد ہمارے اسکول میں جشن بہارا کی تقریب ہے جس میں بادشاہ سلامت آئیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے ہمیں اسکول کو خوبصورت پودوں سے سجانا ہے۔ ددو کہتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ چھوٹو بولا، ددو،
ہمیں پودے لگانا نہیں آتے ہیں۔ تو ددو بولے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں سکھا دوں گا۔ ددو بچوں کو باغ میں لے گئے اور وہاں بچوں کو گیندے اور گلاب کے پودے لگانا بتایا۔ جب بچوں نے سیکھ لیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ جشن بہارا کا دن آ گیا۔ ڈھولو اور چھوٹو صاف ستھرا یونیفارم پہن کر گھر سے نکلے اور وہ بہت پرجوش تھے اس تقریب کے لیے۔ راستے میں انہیں بابو بھی مل گیا۔ بابو اور یہ تینوں مل کر جلدی سے اسکول جانے لگے۔ جب وہ اسکول پہنچے تو انہیں نے دیکھا کہ کچھ بچے پہلے سے موجود تھے اور ماسٹرنی جی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈھولو اور چھوٹو اور بابو بھی ان بچوں سے جا کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ماسٹرنی جی بھی آ گئیں اور اسکول کے تمام طلبہ طالبات آ چکے تھے۔ ماسٹرنی جی نے سب بچوں کو خوش آمدید کہا اور بولا، بچوں، کیا آپ سب آج اس تقریب کے لیے مزے اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ سب بچوں نے کہا، جی ہاں۔ ماسٹرنی جی بولی، تو پھر ٹھیک ہے۔ وہاں بہت سارے پودے رکھے ہیں، آپ سب قطار میں جائیں اور یہ پودے لگانا شروع کریں، اور خیال رہے آپ کا یونیفارم گندا نہیں ہونا چاہیے۔ سب بچے قطار میں پودے کی طرف جانے لگے۔ چھوٹو بولا، میں تو سورج مکھی کا پودے لگاؤں گا، کیوں نہ کہ وہ میرا پسندیدہ ہے۔ ڈھولو بولا، میں تو گلاب کا پودے لگاؤں گا، کیوں نہ کہ میرا پسندیدہ پودا ہے۔ بابو بولا، ارے مجھے بھی کوئی پوچھ لو۔ ڈھولو، چھوٹو، اب تم دونوں جب سورج مکھی اور گلاب کے پودے لگا رہے ہو تو میں گیندے کا پودا لگا لیتا ہوں۔ تینوں نے اپنے پسندیدہ پھولوں کے پودوں کو اٹھائے اور گملوں میں لگانے لگے۔ ٹیچر ڈھولو کے پاس آئی اور بولی، ارے واہ، تم نے تو بہت صفائی سے پودے لگائے ہیں۔ چھوٹو اور بابو کو تو دیکھو، انہوں نے بہت خوبصورتی سے پودے گملے میں لگائے ہیں۔ بہت اچھے بچے ہیں، ایسے ہی محنت سے اور صفائی سے تمام کام کیا کرو۔ بچے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئے۔ ماسٹرنی جی آگے چلی گئیں اور باقی کے پودے دیکھنے لگی، اور اس طرح سب بچوں نے پودے اپنے اپنے گملوں میں لگائے۔ ماسٹرنی جی بچوں کی محنت سے بہت خوش ہو گئیں۔ اس نے سب بچوں سے کہا، اپنے ہاتھ منہ دھو کر صاف ستھرے بن جائیں اور قطار بنا کر ٹھہر جاؤ۔ سب بچوں نے ایسا ہی کیا اور قطار بنا کر ٹھہر گئے۔ ماسٹرنی جی بولی، مجھے آپ سب بچوں کی محنت بہت اچھی لگی اور مجھے اپنے تمام بچوں پر فخر بھی ہے۔ اب ابھی کچھ دیر میں بادشاہ سلامت بھی آتے ہوں گے۔ آپ سب نے ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان کے تمام باتیں تحمل اور تمیز سے سننی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد بادشاہ سلامت اپنے سینکوں کے ساتھ ماسٹرنی جی کے اسکول میں آئے۔ تمام بچے بادشاہ سلامت کو دیکھ کر جھک کر سلام کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت ماسٹرنی جی سے کہتا ہے، آپ کا اسکول واقعی بہت خوبصورت ہے اور صاف ستھرا بھی ہے اور تعریف کے قابل بھی ہے۔ ماسٹرنی جی بولی، شکریہ بادشاہ سلامت، یہ سب ان بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا کمال ہے۔ ان بچوں نے آپ کے آنے کا سن کر اسکول کو سجایا ہے۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر بہت خوش ہوا اور جا کر تخت پر بیٹھ گیا جو بادشاہ سلامت کے لیے رکھا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ماسٹرنی جی بولی، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے بچوں کو اپنی بادشاہت کے کچھ قصے سنائیں تاکہ ہمارے بچے آپ کی بادشاہت سے کچھ سیکھ سکیں اور ایمانداری اور محنت، انصاف پسند اور بہت ساری دوسری خوبیاں ان کے اندر پیدا ہوں۔ بادشاہ سلامت بولا، ہا 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 ہا۔ ارے ماسٹرنی صاحبہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
بچے محنتی کتنے ہیں یہ تو پودوں کو دیکھ کر نظر آ رہا ہے۔ یہ ابھی بچے ہیں اور ان بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا بے ایمانی ہوتی کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بچے مجھ سے زیادہ اچھے ہیں۔ سب بچے بادشاہ سلامت کی بات سن کر خوش ہو گئے۔ بادشاہ بولا، اگر آپ کہتی ہیں تو میں سنا دیتا ہوں قصہ۔ سب بچے متوجہ ہوئے۔ بادشاہ سلامت بولے، ایک دفعہ میں اپنے سینکوں اور سپاہیوں اور ایک غلام کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ شروع میں تو سفر بہت سکون دہ تھا اور آرام سے گزرا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی۔ غلام نے کبھی کسی کشتی کا سفر نہیں کیا تھا، تو وہ کشتی کو ہچکولے کھاتا دیکھ کر غلام نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے کبھی اس شدید آفت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ کشتی طوفان کی زد میں آ گئی اور وہ بہت زیادہ ڈگمگانے لگی۔ غلام نے تو بہت زیادہ چیخنا شروع کر دیا۔ سب لوگ خاموش تھے مگر غلام سکون سے نہ بیٹھا۔ وہ بہت زیادہ چیخنا شروع ہو گیا، ڈوبنے کے ڈر سے بہت زیادہ چلانا اور کانپنا شروع ہو گیا۔ دوسرے کے لیے بے آرامی کی وجہ بن گیا تھا۔ سب نے اسے نرمی اور آرام سے پیار سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور خدا پر یقین رکھے، مگر وہ شخص کسی کی بھی نہ بات سنتا اور مسلسل چلا رہا تھا۔ جب کافی دیر تک بے چینی بے قراری برقرار رہی تو میں خفا ہو گیا تھا۔ اسی کشتی میں ایک حکیم موجود تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت ہو تو میں اس شخص کو اپنے طریقے سے خاموش کروا دوں۔ میں بہت اکتا چکا تھا، اس وجہ سے میں نے اس سے کہا، جیسے تمہاری مرضی اور تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم اسے چپ کرا دو۔ اجازت ملتے ہی اس نے سینکوں کو حکم دیا، اس غلام کو پانی میں پھینک دو۔ دونوں سینکوں نے ایسا ہی کیا اور غلام کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ حکیم بہت سمجھدار انسان تھا۔ جب غلام ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا تو حکیم نے سینکوں سے کہا کہ اسے واپس باہر نکال لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی غلام پانی سے باہر آیا تو فوراً کشتی کے پچھلے حصے سے چمٹ گیا اور پھر آرام و سکون سے چپ کر بیٹھ گیا۔ سارے مسافر اور میں اس کی پیدا کی ہوئی بے سکونی سے جان چھڑا کر سب سکون سے بیٹھ گئے، مگر میں سوچتا رہا آخر حکیم کی اس حرکت کے پیچھے کیا وجہ ہوگی، اور چپ بیٹھنے والا تو یہ تھا نہیں، تو یہ کیسے چپ بیٹھا؟ اور حکیم سے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا، ڈوبنے والے خطرے سے پہلے اس کو کشتی کی سلامتی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جب یہ خود ڈوب رہا تھا تو اسے پتہ چلا کہ کشتی میں کس قدر محفوظ تھا۔ وہ ایک انسان مصیبت سے حفاظت کرنے والی چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ مصیبت کا ذائقہ خود نہ چکھ لے۔ تو میں نے اس کی سمجھداری سے بہت متاثر ہوا اور مجھے اس کی ذہانت کی وجہ سے ہمارا باقی کا سفر آرام و سکون سے گزرا اور بہت جلدی کشتی طوفان سے لڑتے ہوئے صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ تو بچوں دیکھو، اس کہانی میں میری کوئی ذہانت نہیں یا کوئی کارنامہ نہیں تھا، مگر ایک عام انسان نے مجھے اپنا غلام بنا دیا
اور سب کو زندگی کا بہت بڑا سبق دیا کہ ہمیں آخر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، چاہے جس حال میں ہو، اور اللہ سے آنے والے طوفانوں اور پریشانیوں سے تحفظ کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہاں، سب اپنے اہم اور غریبی کی وجہ سے نہیں جاننا چاہیے، اور نہ ہی کسی کی غریبی کو اس کے لباس سے دیکھنا چاہیے۔ کبھی کسی کی دعا کو اس کے کپڑوں اور غریبی سے نہیں جاننا چاہیے، کبھی کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا پتہ وہ بندہ ہم سے زیادہ اچھی صفت کا مالک ہو۔ بچوں نے بادشاہ سلامت کا یہ قصہ اور نصیحت سن کر بہت تالیاں بجائیں۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب میں کافی وقت ہو گیا ہے، میرے قصے تو ختم ہی نہیں ہوں گے۔ ڈھولو بولا، گستاخی معاف بادشاہ سلامت، آپ کے قصے سننے ہی تو ہم بیٹھے ہیں، آپ پلیز ہمیں سنائیں۔ بادشاہ سلامت ہنسنے لگا، ہا 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 ہا۔ پیارے بچے، تمہارا کیا نام ہے؟ ڈھولو بولا، میرا نام ڈھولو ہے بادشاہ سلامت۔ اچھا ڈھولو، تمہارا اسکول میں جب کبھی اور کسی تقریب میں آؤں گا تو بہت سارے اور قصے سناؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ جاتے جاتے رک گئے اور ماسٹرنی جی سے کہا، ماسٹرنی جی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا اسکول اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا ہوگا اور آپ کے بچے اتنے ذہین اور باادب ہوں گے۔ اسکول کے طلباء کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب ذہین ہیں اور آپ کتنی محنت کرتی ہیں، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے اسکول کی ترقی کروا دوں گا تاکہ آپ کے اسکول کی کافی ساری رقم جمع ہو جائے اور گاؤں کے نام وہ بچے جو پڑھ لکھ نہیں سکتے وہ مفت پڑھائی کر سکیں، کیوں نہ کہ ہمیں پڑھے لکھے اور باشعور لوگ چاہیے آنے والے وقت میں۔ ماسٹرنی جی یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا، آپ نے اساتذہ کا بھی بہت بندوبست کر لینا ہے تاکہ کسی بھی بچے کی تعلیم و تربیت کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، اور اسکول کا سارا خرچہ اب سے میں اٹھاؤں گا۔ ماسٹرنی جی خوشی سے بولی، بہت بہت شکریہ بادشاہ سلامت۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت وہاں سے چلے جاتے ہیں اور باقی سب بچے اور ماسٹرنی جی اس تقریب سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.